الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو بے شک وہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اولیاء سے مراد الذین سے بیان کیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، فرمایا آمنو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اللہ کے اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، ان کی دو صفات کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ آمنو جو ایمان لائے، اور یتقون جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ولی وہ ہے کہ جو ایمان لایا، اور ایمان لانے سے مفسرین کرام نے، علماء کرام نے بیان کیا، ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ، جس کا اعتقاد، جس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فرمایا کہ وَقَانُوا یتقون، اور وہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اب تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا، ان کاموں سے رک جانا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنا کہ جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے، اور ان کاموں سے بچنا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کا باعث بنے، جو اللہ سے دور کرنے والے کام ہیں ان سے بچنا۔ تو یہ سارا تقوی کا معنی و مفہوم بنتا ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اللہ کے ولی کی دو نشانیاں، دو صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت نے فرمایا وَآمَنُوا، اور وہ ایمان لائے جو صحیح العقیدہ ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ورع کو اختیار کیا۔ فرمایا کہ جو نیک ہے، جو متقی ہے، وہ ولی بن سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی ہونے کے لیے، ولی بننے کے لیے، اور جو ولی ہو اس میں یہ دو نشانیاں ہونا ضروری ہیں کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہو، اور اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی صالحہ ہوں، وہ متقی ہو، پرہیزگار اور نیک اور تقوی کو اختیار کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ علماء نے بھی ولایت کی اور ولی کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کے اندر 4 نشانیوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس میں یہ 4 نشانیاں ہوں تو وہ ولی ہونے کے قابل ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ تو فرمایا پہلی نشانی اس میں یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، قرآن و سنت، صحابہ اہل بیت کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، اور اس کا عقیدہ سلف و صالحین اور ائمہ اربعہ کے مطابق ہو، صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو۔ تو وہ فرمایا یہ ولایت کی پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی ولی کی یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ولی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل بھی ہو، وہ عمل کرنے والا ہو، صاحب تقوی ہو، اور وہ نیک پرہیزگار ہو، فاسق مولن نہ ہو۔ چوتھی نشانی جو اللہ کے ولی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ رحمان نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ حضور تک جا ملتا ہو، درمیان میں اس کا سلسلہ بیعت منقطع نہ ہو، وہ کسی نہ کسی کا مرید ہو، اور جس کا وہ مرید ہے آگے وہ بھی کسی نہ کسی کا مرید ہو، تو یوں چلتے چلتے اس کا جو سلسلہ بیعت ہے وہ جا حضور تک ملتا ہو۔ ناظرین، یہ بیعت کرنا آج کل کا یہ رواج اور آج کی کوئی رسم و رواج میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے صحابہ کرام کی بیعت فرمائی، اور تبع تابعین نے تابعین کی بیعت فرمائی، تو یوں سلسلہ حضور سے چلتا رہا ہے۔ تو فرمایا چوتھی نشانی میں کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا مرید بھی ہو، اس کا سلسلہ بیعت حضور تک جا ملتا ہو۔ میں ان مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تو ہمیں ضرور کسی نہ کسی پیر کامل اور جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں اس کے ہاتھوں ضرور بیعت ہو جانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پہچان نصیب فرمائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی تمنا ہے تو کوئی پہچان پیدا کر۔